من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين وجده اور علی کی شیخی بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ عقیل بنی ہاشم مفسر قرآن عالمین غیر معلمہ فہیمین غیر مفہمہ بی بی
زینب کبریٰ سلام علیہا کی جانب سے آپ تمام قوم کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو فرش عزائے کریم اہل بیت سبط اکبر مولا حسن سبز قبا اور رحمت للعالمین خاتم النبیین ہماری جانب قربان جائے محمد مصطفیٰ پر ویلکم اور خوش آمدید کہنا چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ آج کریم کے گھر سے تاج کرامت لے جانا خدا سب کو نصیب فرما دے، اور محمد کے گھر سے رب کے رحمت کے خزانوں کو لے جانا پروردگار عالم آپ سب کو نصیب فرما دے انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہمارا موضوع ہے سخن اس بابرکت عشرِ زینبیہ میں یقیناً آپ سب نے پڑھا ہے اور سنا ہے کردار زینبی محور سعادت ابدی یا زینبی ایٹریبیوٹس اینڈ انر پیس ان آور لائف، کیونکہ میں نے سوچا اور دنیا میں جس بھی کنٹری میں ہم جاتے ہیں جو میں نے خود مظاہرہ کیا، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کراچی ہو، چاہے وہ جیسے ہم لوگ ہیں، کبھی بی بی معصومہ کے روزے پر، کبھی امام رضا کے روزے پر، کبھی مسجد جمکران میں، کبھی چرختران میں، یا میرا اپنا میں کہوں تو یہ بی بی معصومہ کے گھر کا دروازہ ہے اور سامنے اپوزٹ میں میرے گھر کا دروازہ ہے، لیکن ایک گمشدہ ہے ہم سب کی زندگی میں۔ غور سے سنیے گا، اب دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی کنٹری میں آپ جاؤ، جو ہم سب کا گمشدہ ہے وہ ہے سرور، وہ ہے سکون، وہ ہے پیس، وہ ہے امنیت کا احساس کہ میرا پورا وجود گواہی دے کہ الحمدللہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں سکون میں۔ لیکن سچ بتاؤں آپ کو کہ ہم سب کا گمشدہ ہے، ہم سب کو تلاش ہے انر پیس کی، ہماری زندگی میں وہ سکون، وہ سرور، اور کربلا وہ کلینک ہے، کربلا وہ یونیورسٹی ہے، کربلا وہ ہاسپٹل ہے کہ جہاں جا کر کربلائی اور سرزمین کربلا اس طرح آپ کا معالجہ اور علاج کرتا ہے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی میں یقین جانے، سکون، سرور، اطمینان، خوشی، کہ آپ کربلا میں دیکھیے کہ سورس آف پیس اور سورس آف ہوپ، یعنی امید کا خزانہ اور امنیت کا خزانہ، وہ شخص جسے یہ پتا ہے کل میری ماں کا جنازہ نہیں، کل کسی ضعیف کا لاشا نہیں، کل پورے میری پوری فیملی کا جنازہ ایک مجھے تنہا اٹھانا ہے، کندھا مجھے ہی دینا ہے، لیکن عجیب اطمینان عزیزان من، عجیب سرور، ایک بہت عجب سکون چہرے امام حسین پر تھا کہ اٹھتے بیٹھتے اس عشرے میں آپ نے اس جملے کو یاد کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے امام حسین خوشی کے ساتھ، سرور کے ساتھ یہ جملہ پڑھا کرتے تھے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، الہی انت ثقتی فی کل حبی ورجائی فی کل شدتی، خدایا الہی الہی ایک وہ جو صرف میرا ہے جس کا میں پورے من تن دھن کے ساتھ میں اس کا ہوں، وہ سے سنیے گا امام حسین فرمائے الہی خدایا انت ثقتی، میرے لیے سایبان، میرے لیے چھت، میرے لیے پناہ گاہ، میرے لیے طاقت، میرے لیے دوا، یا جیسے اردو میں ہم کیا کہتے ہیں، میرے لیے ڈھال ہے نا، میرے لیے ڈھال، میرے لیے پناہ گاہ، فی کل حبی، ہر مشکل گھڑی میں ایک تیری ذات ہے اور تو ہی کافی ہے۔
میں پاکستان میں آتی ہوں بسوں کے پیچھے، ٹرکس کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے جو شیعہ کمیونٹی کو اٹیک کرتے ہیں، انہیں غلط روپ دینے کے لیے یہ لکھتے نا اللہ ہی کافی ہے۔ میرا دل چاہتے میں ان کو پکڑ پکڑ کے بتا دوں، تمہیں پتہ ہے یہ اللہ ہی کافی ہے کہ کس نے بولا ہے؟ یہ وہی آزاداری کی فلسفی ہے، اسی حسین کا نعرہ ہے سرزمین کربلا میں امام حسین نے الہی انت سنتی فی کل امری۔ جب پیروں پہ میں پڑا ہوں، جب اکبر کو میں اٹھا لوں، جب قاسم کے پیسز کو میں سمیٹ لوں، جب میرے آنکھوں کے سامنے میری بہن کے سر سے چادر چھن جائے، خدایا میں ٹوٹوں گا نہیں، میں گروں گا نہیں، میں کمزور نہیں پڑوں گا، بس میرے ساتھ تو ہے۔ وَرَجَانِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ، رجا سورس آف ہوپ جسے کہا جاتا ہے، یعنی جس کی زندگی میں کبھی ناامیدی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ سنیے گا سے، جس کی لائف میں ہوپلیس ہونا، ناامید ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ امام حسین فرما رہے ہیں مجھے صرف مظلوم مت سمجھنا خدا کے لیے، مجھے صرف خون میں مت دیکھنا، میں وہ پاورفل انسان ہوں، مجھے پتا ہے کچھ بھی نہیں بچے گا، لیکن میرے فیس کو دیکھ لو، میرے اطمینان کو دیکھ لو، میرے سرور کو دیکھ لو، یہ میرا نعرہ ہے انت رجانی فی کل شدتی۔ ہر کریٹیکل کنڈیشن میں میرے لیے سورس آف ہوپ، طاقت نہیں، آرمی نہیں، بھائی نہیں، اولاد نہیں، جاہ و حشم نہیں، مال و منال نہیں، خلافت نہیں، تاج نہیں، میرے لیے کیا ہے؟ خدایا تیری ذات ہے۔ امام حسین فرما رہے اگر آپ کی دوستی، آج میں بتاؤں گی امام حسن اور امام حسین کا، مولا فرماتے اگر آپ کی دوستی سب سے پہلے قرآن سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قرآن کو پڑھتے 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 اہل بیت سے، اور اہل بیت کے دامن کو تھام کر آپ خدا تک جس دن آپ پہنچ جائیں گے نا، واللہ رب کعبہ کی قسم کھا کر امام حسین فرماتے دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی جادو، دنیا کی کوئی بیماری، بڑھاپا، کمزوری، کوئی بھی چیز آپ کو نہیں توڑ سکتی۔ اور ان ہستیوں میں سے ایک ہستی جس کے کردار کو اپنا کر، جس کی سیرت کو اپنا کر ساس، بہو، بیوی، بیٹی، بہن، مالک، ماسی، سوشل ایکٹیوسٹ، امام بارگاہ کا انتظامیہ، مجالس پڑھنے والے، مجالس رکھنے والے، ساری زندگی میں ایک سکسسفل، اطمینان، خوشی، سرور بھری زندگی جو ہم سب کا میں نے کہا گمشدہ ہے، آپ کو مل سکتا ہے، وہ کون سا کردار ہے؟ وہ کردار زینبی ہے۔ جو ہمارا ٹاپک ہے کردار زینبی، محور سعادت ابدی۔ جو زینبی بنے وہ سعادت مند، جو زینبی بنے یہ صرف فوٹو کو لانے کی بات نہیں ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے اور یہ امام حسین علیہ السلام کا وعدہ ہے۔ سنیے گا کہاں پہ، آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیں، جہاں جہاں آپ کو موقع ملے لوگوں کو سمجھا دیجیے گا۔ 28 نہیں 29 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے ایک جگہ قیام فرمایا۔ آج بھی آپ حج کرنے جاؤ تو جیسے یہ بورڈ لگا ہے نا، عربک پہ لکھا ہوا ہے حاضر مکان قیام سید الشہداء ابا عبداللہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مکان میں ایک رات اسٹے کیا ہے، قیام فرمایا ہے۔ کس لیے قیام فرمایا تھا؟ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا اعلان فرمانے کی۔ بتائیے کیا کیا امام حسین نے؟ تمام مدینے والوں کو، آپ نے ہر عالم، ہر ذاکر، ہر ذاکرہ سے محرم پہ سنا ہے، آپ وصیت تو امام حسین نے کی تھی، تو وصیت میں امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ مجھے بھی میری مقصدوں کے لیے، مقاصد کے لیے میں مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن 29 رجب کو توجہ سے سنیے گا، امام حسین نے سب کو بلا لیا، کیا فرمایا؟ ان تسمعوا کلامی وتطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد۔
مجالس پڑھنے والی ذاکرائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، مرثیہ پڑھنے والی سوسمان یہاں بیٹھی ہوئی ہے، گھروں میں فرش عزا بچھانے والی بانیان مجالس یہاں بیٹھی ہوئی ہے، محفلوں کا، مسجدوں کا، امامگاہوں کا انتظامیہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ امام حسین فرمانے جس دن تم میری آواز بنو، یہ مرثیہ پڑھنے والی میری بہن، ان کا نام جو بھی ہوگا، جس پر آپ مرثیہ پڑھ رہی ہوں گی، آپ خود نہیں، آپ حسین کی آواز پڑھ رہی ہیں۔ میں جب تک یہاں بیٹھی ہوں میں معصومہ نہیں، میں حسین کی آواز ہوں، آپ سب حسین کی آواز ہیں۔ پتہ ہے مولا نے کیا فرمایا؟ تسمع کلامی وتطیع امری محور سعادت ابدی۔ امام حسین فرمائے جس دن تم ہمارے کردار کا حامل بنو، ہمارے لیے آئینہ بنو، قاسم سلیمانی کی طرح، رہبر کی طرح، آیت اللہ سیستانی کی طرح، امام خمینی بلشستان کی طرح، کسی کراچی میں بے شمار آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے، ستیہ جعفر کی طرح بہت سارے ایسے شہداء ہیں جو آئینہ تھے امام حسین کے لیے، جو کردار زینبی کا حامل تھے۔ جس دن تم ایسے بنو گے، حسین کا وعدہ ہے، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پتہ ہے کیا دوں گا؟ امام حسین فرمائے سعادت ابدی، سکون، سرور، اطمینان، خوشی، ایک بہت نورانی سرور سے سرشار کردار کا حامل تمہیں بنانا حسین کا کام۔ امام حسین فرمائے تو میری بچیوں جو کالجز میں جاتی ہے، جو یونیورسٹیز میں جاتی ہے، بہت سارے جن کے گھروں میں کچھ ایسے پرابلمس ہیں جو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، امام حسین نے شب عاشور بہن زینب کو بلایا، کاش ہمارے بھائی بھی ہمیں ایسے راستہ دکھاتے، قسم سے پتہ بہن کو بلایا، رونا بھی آتا ہے جو لوگوں کو پڑھ کر سن کر، لیکن کاش ہر ممبر سے یہ بیان ہو جائے، کاش میرے آپ کے بیٹے بھائی بھی، ہمارے شوہر بھی ان جملوں کو سن لے کہ امام حسین نے جناب زینب کو بلایا، اور اس کے بعد پرائیویسی کی بھی عمر امام کو بلایا، پھر بھاپج کو بلایا، الگ الگ آپ نے میٹنگ رکھی، لیکن جب زینب کو بلایا اور اس کے بعد تمام بیویوں کو ساتھ بلایا، پتہ ہے کیا فرمایا؟ یہ جملہ یاد کر کے جائیے گا آج کی مجلس میں، فرمایا الدین حبوب ہے بے واؤ رے، یہ امام حسین کے جملے ہیں، الدین حبوب، کیا مطلب ہے؟ امام حسین نے کہا زینب کبھی بھی امام بھی بن کر کہہ رہا ہوں، بھائی بھی بن کر کہہ رہا ہوں، اور میرا بات سنو، شوہر بھی بن کے کہہ رہا ہوں، وقت کا امام بھی بن کے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو دیندار سمجھتی ہو نا؟ سنیے نا میری مائیں، امام حسین فرمائے اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہو نا، اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہو نا؟ یہ حسین کا نعرہ، یہ حسین کی آواز، شب عاشور پہلے بہن کو، پھر زوجہ کو، پھر تمام اصحاب کو آپ نے یہ جملہ کہا، الدین حبوب، دین لذت ہے، دین خوشبختی کا نام ہے، دین انٹرٹین کا نام ہے، دین محبت کا نام ہے، دین سرور کا نام ہے، دین سکون کا نام ہے، دین میں آج کی زبان میں اگر بات کروں دین انجوائمنٹ کا نام ہے۔ اور یہ معصومہ جعفری نہیں، یہ کوئی عالم فقیہ نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ سرکار کربلا سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین، جس کا سارا کنبہ ویران ہونے جا رہے، وہ پھر بھی جاتے جاتے مجھے آپ کو یہ بتا کے جا رہے کہ ناامیدی کفر ہے، رونا دھونا کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ مجھے دیکھو میں کتنا اسٹرانگ ہوں، اور میں تم لوگوں کو میسج دے رہا ہوں، الدین حبوب، اللہ اتنا پیارا جملہ کہاں ملے گا؟ دین خوشبختی کا نام ہے، لذت کا نام ہے، انجوائمنٹ کا نام ہے، دین میں لڑائی، دین میں جھگڑا، دین میں بغض، دین میں کینہ، دین میں انا۔ اور امام حسین نے کہا جس دن تین چیزوں کو تم اپنے زندگی سے دفنا دو، یہ شب عاشور کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، امام حسین نے کہا جس دن تین چیزیں تم دفنا دو، می، آئی اینڈ مائی سیلف، تین چیزیں امام حسین نے کہا،
सास हो अल्हम्दुलिल्लाह, बहू हो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी रिच तुम्हारी लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह, मॉडर्न हो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी पे एतराज नहीं करूंगी बिकॉज मुझे अब नहीं है किसी को जज करने का। इमाम हुसैन फरमा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, घर है अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, औलाद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस खूबसूरत जिंदगी में अभी थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपका बेडरूम, आपका किचन, आपका डाइनिंग सबके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। शुक्र करते 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 जो रेंट पर है अपना, जिनका अपना है उसमें वुसअत, जिनकी अपनी बिजनेस है उसमें वो बरकत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाए तुम्हें चाहिए ना अहलिकुम सबील रशाद, मेरी बहन को पहचानो, मेरी बहन को परखो, मेरी बहन को पढ़ो, किरदार ज़िंदगी का हामिल बनो, तुम्हारे माल में वुसअत, तुम्हारी सेहत में शिफा, तुम्हारी इज्जत में दवाम, और तुम्हें उम्र बरकत, हमरा सेहत चाहिए। वो मैं हुसैन वादा करता हूँ 3 चीजों को तुम करना हो, मी में माई मेरा एंड माई सेल्फ, जो मैं चाहूँ जैसे मैं चाहूँ, जिद्दी सेल्फिश जो लोग होते हैं, इमाम हुसैन ने कहा मैं उन्हें मलऊन करार देता हूँ, मैं उन्हें मलऊन करार देता हूँ। तो बहन ज़ैनब अपनी हबूब दीनदार बने रहो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना, क्योंकि आज शब शहादत करीम मैंने की है ना, और रहमत लिल आलमीन भी है, और हम सब का गुमशुदा क्या है, सुरूर, सुकून, इत्मीनान, खुशी, इनर पीस, इसी जगह पर रूहानी सुकून जो हम सब का गुमशुदा है वो चाहिए। इमाम हुसैन ने और जनाबे ज़ैनब ने कहा कि कुरान से दोस्ती, या आखिर अब्बास आप जाकर एक रात की मोहलत मांगिएगा, इलाही अंत तअलमु अना उहिब्बु तिलावतुल कुरान। इमाम हुसैन ने कहा खुदा तू गवाह है, तू जानता है मुझे इतना प्यार है कुरान से। और रमजान का महीना आता है, पूरे सोसाइटी में और हमारे यहाँ ईरान में अल्लाह अकबर सब नमाजी और सबकी दोस्ती हो जाती है कुरान के साथ। फिर मुहर्रम अल हराम आता है, फिर छुट्टी छुट्टी छुट करो कुरान, अब हमारा 2.5 महीने के लिए तेरे से कोई रब्ता नहीं रहेगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास को बुलाकर कहा इलाही अंत तअलमु, खुदाया ये मेरे भाई को मैं गवाह रखता हूँ, इसके सामने मैं कह रहा हूँ खुदा तू जानता है अना उहिब्बु, मुझे इश्क है। इमाम हुसैन फरमा रहे बितिलावतिल कुरान, कि मैं कुरान की तिलावत करूँ सुरूर के लिए, सुकून के लिए। अल्लाह करे मुझे याद आ जाए ये रिवायत मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन इमाम अल मुर्तज़ीन अली इब्न अबी तालिब कुरान से दोस्ती, कुरान के साथ कनेक्टेड और कुरान को समझना, दिन में 1 दफ़ा ही सही, 10 आयतें ही सही जिस दिन आप तिलावत करोगे। और उसके बाद मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मन क़रअ हाज़िहिल आया फ़ी कुल्लि यौमिन मिअतु मर्रा। हाँ सुरूर चाहिए ना, क्योंकि मेरा टॉपिक है किरदार ज़ीनबी महफ़िल सआदत जो हम सबका गुमशुदा है, वो सुरूर वो सुकून चाहिए। आज की टॉपिक का पहला निर्देश ये मैं बता रही हूँ। मौला अमीरुल मोमिनीन से किसी ने कहा मौला चैन नहीं आता है, सुकून ही नहीं है जिंदगी में। तो इमाम अली ने कहा कुरान जैसी किताब है हमारी लाइफ में सुकून नहीं आता, तो मैं रास्ता दिखा देता हूँ। मन क़रअ, जो कोई पढ़े हाज़िहिल आया, इस आयत को फ़ी कुल्लि यौमिन, डेली मिअतु मर्रा, कितने टाइम्स 100 दफा। मैं आपका मतलब है क्या 100 दफा। मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया जो डेली रूटीन में 100 टाइम्स इस आयत की तिलावत करे, अजरहुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे अजर देगा, और दफ़अहुल्लाह अन्हु, और खुदा हटा देगा, मिटा देगा, दूर करेगा 100 बला
کو سہل منہ، جس میں آسان ترین بلا جو اس آیت کو تلاوت کرتے ہی رب آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا، مٹا دے گا، وہ کون سے بلا ہے؟ جو بے چینی امام علی نے کرنا۔ تمہیں چین چاہیے، تمہیں سرور چاہیے، آ جاؤ اس آیت کو پڑھو۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب مجھے بتائیے یہ آیت کس سورہ میں ہے؟ سورہ کہف میں۔ یہ آیت کس سورہ میں ہے؟ سورہ کہف میں۔ سورہ کہف، آج آپ کا دل خوش ہوگا، کون سے سورہ ہے سورہ کہف؟ امام حسن مجتبی، آج تابوت اٹھے گا نا، امام حسن مجتبی یوں ہاتھ اٹھاتے اور فرماتے پورے قرآن کو میرے سامنے رکھ لو اور مجھ سے پوچھا جائے کہ اے حسن تمہارا محبوب ترین سورہ کون سا ہے؟ میں حسن کہوں گا سورہ میں نے چیک کر لیا ہے، وہ پینٹ ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام سے پوچھا جائے آپ کا محبوب ترین سورہ کون سا سورہ ہے؟ امام حسین نے کیا کہا؟ سورہ کہف ہے۔ اور میں آپ کو ریفرنس دیتی ہوں، جب یہ قافلہ مسجد کوفہ میں پہنچا، سر امام حسین نے کس سورہ کی تلاوت کی؟ سورہ کہف۔ باب الصحابہ میں جب سر حسین کو ہینگ کیا، ہینگنگ کنڈیشن میں لوگوں نے دیکھا تو کانوں میں اچانک سرور کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کی آواز آئی۔ دیکھا کون ہے؟ سر حسین تلاوت کر رہے سورہ کہف۔ اور سنیے گا امام حسین علیہ السلام کا سر، آپ لوگوں نے سنا ہے نہیں سنا ہے، 7 دفعہ تو بیچا گیا ہے، یعنی سیل کیا تھا امام حسین کے سر کو، 1 دفعہ بھی نہیں، 2 دفعہ بھی نہیں۔ پتہ ہے کتنے دفعہ امام حسین کے سر کو بیچا؟ کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ 7 دفعہ 7 ٹائمز امام حسین کے سر کو سیل آؤٹ کیا۔ ہر بار جس کے پاس یہ سر جاتا، جو خرید کے لے جاتا، اس سر سے آواز آتی، وہ سر قرآن کی تلاوت کرتے۔ اور کون سے سورہ؟ سورہ اس لیے بتا رہی ہوں، سورہ کہف محبوب ترین سورہ ہے حسنین شریفین کا، امام حسن کا اور امام حسین کا۔ اور سورہ کہف کی یہ خوبصورت آیت ہے، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 100 دفعہ آپ اسے پڑھ لیجیے گا، امیر المؤمنین نے کہا تمہاری زندگی میں کیا آئے گا؟ سرور آئے گا، سکون آئے گا، خوشی آئے گی، تمہیں اطمینان ملے گا۔ خدا کا شکر ادا کیجیے۔ امام خمینی کی بیٹی کہتی ہے زہرا خمینی کہ ہم اکثر دیکھتے تھے ہمارے والد محترم امام خمینی سورہ کہف پڑھا کرتے تھے، اور ہم ان سے پوچھتے تھے قلب قرآن تو سورہ یاسین ہے، آپ کیوں یا عروج سے قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے، آپ کیوں سورہ کہف پڑھتے رہتے؟ امام خمینی فرماتے ہیں میرے سامنے شہداء کا خون ہے، میرے سامنے شہداء کے یتیم بچے ہیں، میرے سامنے نظام کے ساتھ کھیلا جاتا ہے جو آج بھی ایران میں ہو رہے 4-5 دنوں سے، فتنہ ہی فتنہ ہے۔ میرے دل کو سرور آتا ہے، سکون آتا ہے جب میں سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور جس رات شاہ ایران نے امام خمینی کو اریسٹ کرنے کے لیے رینجرز بھیجے، زہرا خمینی کہتی ہے ہم سب گھر پر تھے، ناک کیا، ہم سب ڈر گئے، اور ہمارے گھر کی چھت پر ہمیں آواز آئی کہ ہیلی کاپٹر لائے اور وہاں پر رک گئے۔ رینجرز اندر آئے، دروازہ نہیں کھولا، وہ توڑ کر اندر آئے۔ سنیے گا کیا ہوا، تو سب کے سب دروازے پہ دھک رہے ہیں سورہ کہف۔ دیکھیے اس رات امام خمینی نے سورہ کہف کی تلاوت کی، سب دھک رہے ہیں، بھائی پاور تمہارے ہاتھ میں ہے، طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں، کیوں نہیں اریسٹ کر رہے ہو؟ ایک نے نہیں، 2 نے نہیں، رینجرز کی میں بات کر رہی ہوں، جیسے گروپ ہوتا ہے نا، ڈیلیگیشن ہوتا ہے، پتہ ہے سب نے کیا کہا؟ ہمیں ایک خمینی نظر نہیں آ رہے، ہمیں 14 خمینی نظر آ رہے۔ سوچیں ہمیں 14 خمینی نظر آ رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم ان 14 میں ریئل خمینی کون سا ہے؟ ہم کس کو اریسٹ کر کے لے کر جائیں؟
خالی ہاتھ لوٹ کر چلے گئے اور ان سب کو سسپینڈ کیا. آپ کو پتہ ہے شاہ ایران نے ان سب کو سسپینڈ کیا. سسپینڈ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ سب بھی شاہ کے نظام کے اگینسٹ ہوئے اور وہ سب بھی آئے امام خمینی کی طرف. امام خمینی سے پوچھا تھا یہ کیسا معجزہ؟ انہوں نے کہا قرآن خصوصاً سورہ کہف کا معجزہ، سورہ کہف کا معجزہ ہے. تو کردار زینبی کا حامل بن کر آپ کو سرور، آپ کو سکون چاہیے. عزیزان من، آج پہلا نسخہ میں آپ کو دے دی وہ سورہ جو بہن کے ساتھ ساتھ بھائی نے ہر منزل پہ تلاوت کی، وہ سورہ مبارک کہف تھا. اس سورہ کو پڑھ لیجیے گا اس نیت کے ساتھ، اور انشاءاللہ زینبی ایٹریبیوٹس ایک کر کے میں اب آپ لوگوں کو بتا دوں گی، جن کو اپنانے کے بعد حسین کا وعدہ ہے اہدکم سبیل الرشاد، ہم آپ کو سرور، سکون، سعادت ابدی کا تاج پہنا دیں گے. اور جس کا وعدہ علی کی شیخ بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ نے خود بھی کی. اور کل کی مجلس میں نے کہا کاش آپ سب ہوتے، اور جس طرح ہم نے بتایا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو پنجتن میں 5 ٹیچرز نے 5 تمغے کے ساتھ 5 کوالٹی کے ساتھ 5 ڈگری علی کی بیٹی زینب کو ان 5 ٹیچرز نے دے دی، جس کے بعد زین اب بنی. زین اب یعنی کیا؟ بابا کا زیور، دین کی زینت، قرآن کی مفسرہ، حسین کی سفیر، کعبے کا ضامن، سجاد کے لیے ڈھال، دنیا کی پہلی قافلہ سالار، دنیا کی پہلی سفیر خاتون، دنیا کی پہلی وہ خاتون جس نے دنیا کو یہ آئینہ دکھا دیا کہ جو رب کو تھامے، جس کی دوستی رب کے ساتھ ہو جائے، چاہے جادوگر، چاہے سلاطین روم، چاہے طاقتور، چاہے افواج، چاہے آرمی، چاہے بلیک میلنگ، چاہے ٹارچر، چاہے آپ کو تماچے، چاہے آپ پر درے لگا دی جائے، چاہے 172 شہروں میں، دیہاتوں میں پسے گردن ہاتھوں کو آپ کو باندھ کر لے جایا جائے، یہ طاقت اس قدر قابل آئے گی کہ زینب کبریٰ نے کہا میرے رب نے میرے سر پر تاج کرامت رکھ دی. اور یہ تاج کرامت آخری زمانے میں لوگ دیکھیں گے. جو مجلسوں میں نے اشارہ بھی کیا، زیارت عاشورہ، کائنڈلی میرے ساتھ سب مل کر بلند آواز میں پڑھے فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ أَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ. کیا ہے؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي، غور سے دیکھیے گا میری طرف. یہ امام سجاد، امام باقر، امام ہادی اور امام محمد تقی 4 امام آپ کو سکھا رہے. فرش عذاب سعادت کے بھیک میں آنے والوں، فرش عذاب سرور بھیک میں مانگنے کے لیے آنے والوں، سنو ہم 4 امام آمین کہیں گے، اور آج تو کریم کے در کا مہمان بنے ہیں. فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي، زیارت عاشورہ کا ترجمہ میں دکھا رہی ہوں. خدایا خالی جھولیاں پھیلا کر میں مانگ رہی ہوں. کیا مانگ رہی ہیں آپ؟ گھر نہیں، گاڑی نہیں، شہرت نہیں، دولت نہیں، ایون اولاد نہیں. کیا مانگ رہے ہو آپ؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي. پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے؟ اکرم، تاج کرامت. مجھے تاج کرامت چاہیے. What is تاج کرامت؟ کیا ہے یہ تاج کرامت؟ کہ مرتے ہوئے بھی مسکرا کر آپ سلام دے ہوئے علی کو. کیا ہے یہ تاج کرامت؟ جب حسین ذوالجلال سے زمین پر گرے، کس نے کہا آپ کو امام حسین زمین پر گرے؟ وہ تو زمین پر گرے ہی نہیں تھے. یہ ذوالجلال، یہ زمین کربلا، بیچ میں تیروں پر حسین تھے. میں مسائل نہیں پڑھ رہی ہوں، رونا آ رہے سید ذاتی ہے، مجھے معاف کر دینا، لیکن کردار زینب کو سمجھنے کے لیے مجھے
سرجری اس کی مجھے کرنی پڑے گی. یہ زلزلہ، یہ زمین کربلا، اور بیچ میں تیروں پر حسین. اور میں ریفرنس دے رہی ہوں آپ کو، مناقب آل ابی طالب سنیوں کی بک ہے، ابن شہر عاشور. پتہ ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ میری جوان شیعہ لڑکیوں، رضویہ کی باب زہرا کے کلیوں میں انہیں باب زہرا کے پھول سمجھتی ہوں. سن لیجیے گا. آئی نو کہ آپ کی زندگی میں پرابلمس تھے، مشکلات تھے. کچھ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں انسان نہ ہسبینڈ کو بتا سکتے، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بھائی کو. بس دل میں گھٹ گھٹ کے انسان پریشان رہتے، کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ زینب کو سمجھ لیجئے گا، حسین کو سمجھ لیجئے گا، یہ تیروں پر حسین. پتہ ہے فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي. امام حسین نے کیا کہا؟ امام حسین نے کہا خدایا، یہ شاہ عاشور کہتا ہے کہ امام حسین نے کہا خدایا مجھے اتنا عشق ہے کہ میرے باپ علی نے زندگی میں صرف ایک بار غرور کیا ہے، فخر کیا ہے، تو ایک بات پہ میرے بابا نے فخر کیا ہے. وہ کون سی بات تھی؟ جس دن محراب کوفہ میں سر علی کے خون سے سرخ ہوا محراب، اس روز علی نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کو خود پہ ناز ہے، آج علی کو خود پہ فخر ہے، کیونکہ علی نے جان دے دی. اور ہم سب زیارت ناموں میں کیا پڑھتے ہیں؟ بِأَبِي أَنْتُ وَأُمِّي وَنَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَأُسْرَتِي. کبھی سوچے آپ نے یہ کیا ہے؟ امام حسین نے کہا خدا جیسے میرے باپ نے فخر کیا، آج میں بھی تجھ سے کہہ رہا ہوں، مجھے اتنا عشق ہے خدا تجھ سے. کل رات تو مناجات، قرآن، یہ سب پڑھتا رہا. ابھی دیکھو خدا تو نے کہا تیرے لیے، توحید کے لیے، تیرے قرآن کے لیے، تیرے دین کے لیے بولا نہیں جوان بیٹا چاہیے، 18 سال کا دے دیا. تو نے کہا بھتیجے کے پیسز چاہیے، وہ بھی میں نے دے دیے. تو نے کہا عباس نہیں، اس کے بازو چاہیے، وہ بھی میں نے دے دیے. غور سے سنیے نا امام حسین نے کہا خدایا تو نے کہا حسین کافی نہیں ہے، ابھی مجھے اور بھی چاہیے قربانی. کیا چاہیے؟ 6 ماہ کا بچہ. ابھی ٹوٹی ہوئی ذوالفقار سے ننھی سی لہر کھود کر اصغر کو زمین پہ کھاڑ کے دامن کو اپنی جھاڑ کے میں تیروں پہ ہوں یا اللہ. خدایا تم کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ وہ دیکھو 70 قدموں کے فاصلے پر بہن زینب ابھی بھی کھڑی ہے، اور وہ دیکھو اتنے ہی ڈسٹینس پر 4 برس کی بچی ابھی بھی راہ دیکھ رہی ہے کہ میرا بوڑھا مظلوم غریب کمر خمیرہ پیاسا بھوکا میرا باپ واپس آئے گا. لیکن اللہ مجھے تجھ سے شکایت نہیں ہے، میں خوش ہوں کہ حسین نے پروف دے دیا، مگر خدا اب تیری باری ہے، تو مجھے کیا دے گا؟ ابن شاہ عاشور سنی وہ کہتا ہے کربلا کی تپتی زمین کے چاروں طرف سے یہ آواز گونجی. پتہ ہے کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین اب میری باری ہے، بس آخری جملے اب میری باری ہے. تو نے تو اکبر، قاسم، عباس، چادر زینب، دامن سکینہ، 999 زخم، تو نے سب کچھ میرے نام کر دیا. اب میں تجھے کیا دوں گا؟ سنو حسین، میں تجھے فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ. حسین میں تجھے تاج کرامت پہنا دوں گا. اے حسین سنو، سارے عالم کو تیرا دیوانہ نہ بنایا تو مجھ خدا کا نام بدل دینا. ایسے میں تجھے تاج کرامت پہنا دوں گا. حسین ابھی تو غریب ہے لیکن تجھ سے زیادہ امیر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. حسین ابھی تو پیاسا ہے لیکن تجھ سے زیادہ، تیرے نام سے زیادہ دنیا میں کسی اور کو پانی نہیں پلایا جائے گا. حسین تو بے کفن 3 دن دشت کربلا میں پڑا ہے، لیکن یہ رب کعبہ کا تجھ سے وعدہ ہے، وہ تاج کرامت مجھے پہنا ہوگا کہ تیرے نام سے پورے دنیا میں بے کفن کو کفن ملے گا. کیا مزہ ہے دین میں، سوچیے کیا لذت ہے دین میں، تاج کرامت. اور امام زین العابدین نے فرمایا آج مولا حسن کل
میں کروں گی کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کل بھی یہاں تابوت ہوگا، تو کل میں سیرت امام حسن پر، لیکن آج تاج کرامت کو سمجھ لیجیے گا۔ پتہ ہے امام زین العابدین نے کہا، میں دیکھیے سب کو نہیں جانتی ہوں اس فرش عطا پہ، یہ 200 250 300 جتنے بھی آج یہاں پر موجود ہے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں آئی ہے، یہ میری ماں، یہ میری بہن، یہ میری مائیں، یہ دیکھیں اس ایج میں اسٹک لے کر یہاں پر آئی ہوئی ہے، یہ اپنے گھر میں بیڈ پر لیٹی ہوگی، کس نے کہا علم میں اتنی طاقت ہے اس طرح سب چیز پر بیٹھی ہے؟ میں پوچھوں کہ ہاتھ چھوڑ کر کس لیے آئی ہے؟ ہاتھ کیا مل رہا ہے؟ کیا انسان ایک بن کے لیے ادھر آتے ہیں؟ کیا انسان اتنے سے سبیل و تبرک کے لیے یہاں آتے؟ اس ماں کا جواب ہوگا، اس جوان بیٹی کا جواب ہوگا، یہ جوان لڑکیاں جو یہاں بیٹھی ہیں ان سب کا ایک ہی جواب ہوگا، عشق حسین ہمارے۔ لیکن سنیے گا، میرا جواب سنیے گا، نہیں آپ عاشق حسین نہیں ہیں، خدا کہہ رہے یہ میرا میرے حسین سے وعدہ تھا، ان حسین کیس کہ ہمیں عالم دیوانے اس حسین تو نے اکبر کیا دیا، اب ہر گھر کے جوان کو میں تیرے لیے تڑپا کے رکھ دوں گا، ہر ماں کو میں تیری ماں کے لیے تڑپا کے میں تجھے تاج کرامت پہنا دوں گا۔ غور سے سنیے گا، امام زین العابدین مدینہ جب واپس پہنچے، آپ کو پتہ ہے امام زین العابدین نے کیا کہا؟ میں مسائل کی طرف جا رہی ہوں، کیا کہا؟ امام نے کہا میری ماں، آپ سمجھتے آپ میرے بابا کے عشق میں فرش عطا پہ آئی ہے؟ دیکھیے آپ کو لگتا ہے آج 27 28 آج کرن کی ہے، کل زہرا کی ہے، پرسوں کلثوم کی ہے، ترسوں حمیدہ کی ہے، XYZ کسی کی طرف سے بھی مجلس ہو، آپ کو لگتا ہے آپ کسی کو منہ دکھانے یا عشق امام حسین میں آپ یہاں آئیے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کس نے کہا جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، تم سے زیادہ میرا بابا، میرا حسین، میرا مظلوم بابا تمہارا دیوانہ ہے، میرا بابا تمہارا عاشق ہے، کیوں نہیں سمجھتے تم لوگ؟ امام حسین فرماتے سمجھو کہ تم کیا ہو، میرا بابا تمہارا دیوانہ ہے، جسے آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں نا مرتا ہے مٹتا ہے۔ امام زین العابدین کہتے تم کراچی کی جوان لڑکی میں نہیں جانتی تم کتنی گنہگار ہو، تم سے کتنے گناہ ہوئے، لیکن امام زین العابدین کہتے ہیں بچی تمہیں پتہ ہے میرا بابا تمہارا عاشق ہے، ماں تمہیں پتہ ہے میرا بابا تمہارا دیوانہ ہے۔ میرے بابا نے گر گرا کر اللہ سے ریکویسٹ کی کہ خدایا میں اس عورت کا عاشق ہوں، آج اس کو میرے فرش پہ بلا کے تڑپتے ہوئے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کا امام حسین کے ساتھ کا نقش ہے، میں نہیں جانتی میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ آخری بات سن لیجیے گا، آخری بات یہ بھی سن لیجیے گا، ابھی یہ بوڑھی ماں جس کو بیڈ سے اٹھا کر نہ جانے کتنی مشکلات سے کر اس فرش عطا پہ آئی ہے، یہ جوان لڑکی جس کی ابھی جاب نہیں ہے، جس کے پاس شاید پاکٹ منی بھی نہیں ہے، یہ ماں جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ سوچ بھی نہیں سکتی ہے کربلا پہنچے گی ابھی اسی مجلس میں اس دروازے سے حسن مجتبیٰ آئے اور مولا حسن کہے آج میرے فرش کا مہمان بنے بنا۔ سنیے گا